السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا آپ نے کی ہے اس کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38 میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے زمین یا آسمان کی کوئی چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ شکر، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس احسان کا ذکر فرماتے ہیں جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کی حمد اور ثنا اور شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک بندے صالح کا شیوا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا اور اس کے ذکر اور شکر میں جو ہے رطب اللسان رہتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ آیت نمبر 39 سورہ ابراہیم۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے۔ بڑھاپے میں اولاد کا عطا ہونا دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے، اس لیے کہ اولاد انسانی زندگی کا تسلسل ہے، اور یہ نعمت اس وقت اور عظیم ہو جاتی ہے جب آدمی کو محسوس ہو کہ اس کی زندگی قریب الاختتام ہے اور وہ نفسیاتی اور طبعی طور پر بقائے نسل کا ضرورت مند ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتے اور اس کی رحمت کی آس لگاتے ہوئے عرض کرتے ہیں: ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور دعا اخلاص کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ قبول کرے گا، اس حساب سے اگر کی جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بے صبر پن نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعا اس وقت کی تھی جب آپ کی عمر جو ہے 45 یا 46 سال کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کب وہ دعا قبول کی؟ جب آپ کی عمر 86 یا 90 سال کی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلیم اور بردبار لڑکے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آپ کو عطا کیا۔ یعنی اتنا صبر، اتنی استقامت، اتنا جذبہ آپ کو جو ہے رکھنا پڑا، اور یہ جو آپ مسلسل دعا کرتے رہیں تو ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعائیں سننے والا ہے۔ حمد اور شکر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے توفیق دے کہ ہمیشہ شکر ادا کرتا رہوں، اور اس شکر کا مظہر تیری عبادت اور اطاعت ہے۔ ایک تو قول سے بھی، زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، دوسرا اس کا یہ کہ عبادت، اس کی مکمل اطاعت، فرما برداری، غلامی، تو یہ اس سے بھی جو اس کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام بندگی رب کے عزم کا اعلان کرتے ہیں، مگر ڈرتے ہیں کہ اس راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو یا کوئی چیز اللہ کی بندگی سے نہ پھیرے، اس لیے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ مجھے اپنے عزم اور ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے، اور میری دعا کو شرف قبولیت جو عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آیت نمبر 40 سورہ ابراہیم۔ میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا
اور میری اولاد میں سے بھی پروردگار میری دعا قبول فرما لے۔ یہ بھی کتنی جامع پیاری دعا ہے، جس میں آپ جو ہے کیسی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ نماز قائم کرنے والا بنا، اور اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والے بنا۔ یہ ہے وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے گوشگزار ہیں کہ میری دعا جو ہے قبول فرما لے۔ اب قریش کے رویے کا تضاد، اس دعا کی روشنی میں ایک بار پھر وہ تضاد نمایاں ہوتا ہے جو ساکنان جوار بیت اللہ یعنی قریش کے رویے میں پایا جاتا ہے۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اقامت الصلاۃ میں اللہ کی مدد کی آس لگاتے ہیں اور اللہ سے توفیق بخشی کی دعا کرتے ہیں، دوسری طرف قریش کا حال یہ ہے کہ وہ نماز سے دور بھاگتے ہیں اور اس سے منہ موڑتے ہیں اور اس پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انہیں یاد دلاتا ہے کہ ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کس کام میں مدد کی دعا مانگی تھی۔ کام کیا تھا؟ اس اللہ کے مشن، اس اللہ کے پیغام کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے دعا مانگی تھی کہ نیک اور حلیم بردبار لڑکا عطا فرما۔ تو یہ ان کی دعا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ دعا کا اختتام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عاجزانہ دعا ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور اپنے والدین نیز تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس روز جب حساب قائم ہوگا اور کسی انسان کو اس کے اعمال کے سوا کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے گا بجز اس کے کہ اللہ اس کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار مجھے اور میرے والدین اور سب ایمان لانے والوں کو اس روز بخش دے جب حساب قائم ہوگا۔ سب کے لیے دعا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ عجز و نیاز مندی سے لبریز اس دعا اور نعمہ الہی پر شکر و سپاس کا یہ طویل منظر ایک ایسی نغمگی کے ساتھ اختتام کو پہنچا جس میں موجوں کا سا ترنم اور نرم خرام ہوا کا جھونکا ہے۔ اس منظر نے ختم ہوتے ہوتے پورے ماحول پر ایک لطیف اور سکون آمیز پرتو چھوڑ دیا ہے، جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل جو ربیت اللہ میں پہنچنے کے لیے بیتاب اور بے قرار ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں، اور ان کے قلوب و اذہان میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ایک بندہ صالح اور ذاکر اور شاکر انسان کے نمونے کے طور پر نقش ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ اس دعا سے ذرا قبل انہیں مخاطب کیا گیا تھا۔ یہاں پر اب مفسر جو ہے ایک اہم نقطے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پرسوز عاجزانہ دعا کے ہر فقرے میں ربنا یا رب کے الفاظ کا بار بار اعادہ فرمایا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کو اے رب، ہمارے رب کر کے جو ہے مخاطب کیا ہے۔ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کی صفت ربوبیت کا اظہار اپنے اندر گہری معنویت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام ذات باری تعالیٰ کو اس کی صفت الوہیت کے بجائے صفت ربوبیت سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ بیشتر جاہلی معاشروں خصوصاً عرب جاہلیت میں باری تعالیٰ کی الوہیت کم ہی اختلاف کا موضوع رہی ہے۔ اصل چیز جس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے وہ ربوبیت کا مسئلہ ہے، یعنی یہ مسئلہ کہ عملی زندگی میں اطاعت اور تابعداری کس کی ہو۔ یہی وہ عملی واقع مسئلہ ہے جو حیات انسانی پر ہمیشہ اثر انداز ہوتا رہا ہے، اور عالم واقعہ میں اسلام اور جاہلیت اور توحید اور شرک کی راہیں یہیں سے ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں، کیونکہ لوگ یا تو اللہ کی بندگی اور اطاعت کریں گے، اس صورت میں اللہ ان کا رب ہوگا،
یا وہ غیر اللہ کے آگے سر تاج جھکائیں گے، اس حالت میں دوسرے لوگ ربوبیت کے درجے پر فائز سمجھے جائیں گے۔ عملی زندگی میں توحید اور شرک اور اسلام اور جاہلیت کے درمیان یہی حد فاصل ہے۔ قرآن مجید نے مشرکین عرب کے سامنے ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا نقل کی اور جس میں مسئلہ ربوبیت پر خصوصی زور دیا گیا، اس سے مقصود انہیں اسی جانب متوجہ کرنا ہے کہ تم اپنی زندگی جس ڈھب پر گزار رہے ہو وہ تمہارے باپ کی دعا کا منشا اور مفہوم کی سری خلاف ورزی ہے۔ تو یہ تھی تفسیر جو ہے آیت نمبر 41 تک ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ صحیح طریقے سے سمجھیں، عکس کریں اور اس پر ہم سب سے پہلے عمل کریں، اور عمل کرتے ہوئے پھر ہم اپنے اس خاندان میں جو ہے بات کو پھیلائیں اور کوشش کریں کہ دوسرے افراد بھی جو ہے اس پر عمل پیرا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔